اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک عام بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا صبر؟ اخلاق کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا، یہ صبر کرے، اللہ اس کے ساتھ ہے، یہ تو بیتو کی بات ہے۔ ابراہیم کو جاب نہیں مل رہی، صبر کرے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہیں جو فضول باتیں تم مسلمانوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ دنیاوی کاموں میں صبر کروا رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے تو پھر یہ صبر کیوں کرے؟ اس کا کام ہو جائے نا۔ اللہ اگر ساتھ ہو تو گوشہ مرحبا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت ان اللہ مع الصابرین، جس کا مطلب ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس آیت کا قلب اور نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک عام بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا صبر؟ اخلاق کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا، یہ صبر کرے، اللہ اس کے ساتھ ہے، یہ تو بیتو کی بات ہے۔ ابراہیم کو جاب نہیں مل رہی، صبر کرے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہیں جو فضول باتیں تم مسلمانوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ دنیاوی کاموں میں صبر کروا رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے تو پھر یہ صبر کیوں کرے؟ اس کا کام ہو جائے نا۔ اللہ اگر ساتھ ہو تو پھر یہ آیت کس کے لیے اتری کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی اپنے عشق میں آزمائش کرے اور اس آزمائش میں جو پریشانیاں آئیں اس کو صبر سے رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مل جائے گا۔ یہ ان کے لیے جن کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، جن کو اپنے راستے میں وہ دکھ اور تکلیف دے کے آزماتا ہے کہ چلو اب اس کو دکھ اور تکلیف دوں، اس کو درد دوں، کیا پھر بھی اس کی شدت محبت ویسی ہی رہتی ہے؟ کیا پھر بھی اس کا ایمان ویسے ہی رہتا ہے؟ اور اگر کہے جی یہ تو بہت ہو گیا ہے، اب یا تو ایمان واپس لے لو، جیسے کہ وہ ایک اردو میں شعر ہے، اب مجھ پر نزا کا عالم ہے تم اپنی محبت واپس لو۔ اب مجھ پر نزا کا عالم ہے تم اپنی محبت واپس لو، یعنی اب تو میں بستر مرگ پر پڑا ہوں، کسی وقت بھی جو ہے سانس رک جائے گی۔ تو آزمائش کے دوران بھی انسان پر اس طرح کی کیفیت آتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو جو ہے انتہا ہو گئی ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو اس مقام پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صبر کرے، جو تکالیف مل رہی ہیں ان کو خاموشی سے سہ لے، تو پھر اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی صورت میں دیتا ہے۔ آزمائش والوں کے لیے ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب مومنوں کو کہا کہ بھئی صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو اس کا ایک واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کسی جنگ میں مولا علی کے ران میں نیزہ اتر گیا تھا۔ اب وہ نکالنے کی کوشش کرتے تو نکلتا نہیں، تکلیف ہوتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جب نماز میں ہو تو اس وقت نکال لینا۔ تو جب وہ نماز میں تھے مولا علی، وہ نکالا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی نماز، اچھا اب سب کی نماز نہیں ہے ایسی جیسے مولا علی کی تھی۔ عام آدمی کی تو نماز ایسی ہے کہ کوئی برابر میں سے گزر جائے تو وہ جو ہے نا غصہ ہو جاتا ہے، یہ کیا کیا۔ مولا علی کی نماز یہ تھی کہ وہ ساری مخلوق اللہ کے دیدار میں ہے، صرف جسم ہی وہاں پر ہے۔ تو اب مولا علی کے ران سے وہ نیزہ بظاہر نہیں نکل رہا تھا، لیکن نماز میں نکلا، کیونکہ نماز میں آپ کے حواس اللہ کے ساتھ تھے، تو نماز سے یہ مدد ملی نا۔ پریشانی آئی ہے، اس کے اوپر صبر کریں، سہ لیں اس کو۔ سہن کرنا صبر کرنا ہے۔ اور پھر صلاۃ ہے، اگر نماز میں جاؤ گے اس میں اللہ کی محبت کا رنگ ملے گا، تو وہ اپنی پریشانی آزمائش نماز میں بھول جاؤ گے نا، تو یہ مدد ہی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا تو بڑا مقام ہے۔ ہاں یہ لفظی طور پر جو کھیلتے ہیں الفاظ سے کہ بھئی اللہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، وہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ کا ساتھ ہونا۔ ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح میری آزمائش میں
درد کو، تکلیف کو سہ رہا ہے، تو اس کا ساتھ ہونا یہ ہے کہ پھر وہ اس کا اجر دے گا۔ کسی کے پاس ایک چھوٹی سی بچیا تھی، گائے تھی، اللہ کے نام پر دینی تھی تو اس وقت دیتے، ساری زندگی وہ گائے رکھی، دودھ نکال کے پیتے رہے، جب وہ گائے بڑھیا ہو گئی تو کہا یہ میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں۔ ان باتوں سے اللہ کو غصہ آتا۔ ہمارے تو ایسا ہی کرتے ہیں، جو سب سے گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ دیتے۔ جو کوئی اگر آ جائے کھانا مانگنے کے لیے، کہے گا 2 دن پرانی بریانی لا کے دے دے اس کو۔ میں کچن میں تو نہیں جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام پہ دینا ہے تو سب سے بہترین چیز دو، وہ نہیں جو آپ نے کتوں کو ڈالنی ہے۔ میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کرتا ہوں، قسم خدا کی میں مذاق نہیں کرتا۔ میں اکثر جیسے فیصل ہے اور دوسرے لوگ ہیں، تو میں اکثر کھانا وانا کچھ رکھا ہوتا کہتا ہوں یار یہ ان کو دے دو، کتوں کو بھی تو ڈالنا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں۔ مذاق نہیں کر رہا، میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں کہا میں نے یہ؟ میں نے اس لیے کہا، خدا کی قسم یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی نا، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں آئی۔ مجھے پسند نہیں آئی سے کیا مراد ہے؟ میرے نفس کو پسند نہیں آئی۔ نفس میرا کتا ہے نا، کتوں کو ڈالنی تھی، تمہیں دے رہا ہوں کھا لو، یہ ہے اس سے مراد کہ کتوں کو بھی تو ڈالنی تھی، یعنی میں نے اپنے نفس کو بھی تو کھلانی تھی نا، تو تم لے لو۔ فقیر کی بات میں بڑی حکمت ہوتی ہے، عام بات نہیں ہوتی اس کی۔ اگر یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور پھر میں آپ کو دے رہا ہوں چلو یار تم کھا لو، تو یہ کتوں کو ڈالنا ہوئی۔ اگر یہ مجھے پسند ہے اور پھر میں کہوں یار میں نہیں، یہ میں اس کو دے دیتا ہوں، وہ چیز اللہ کو پسند آتی ہے۔ اس چیز سے جو ہے اللہ کی نظر میں تیرا مقام بڑھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محروم کیا اور میری خاطر فلاں کو یہ چیز دے دی جو اسے پسند تھی۔ اب جیسے یہ نصرت اور فرید ہیں، پتہ نہیں عام حالات میں جس طرح بھی یہ کھانا بنائے، لیکن کبھی نصرت کا جی چاہتا ہے کہ بھئی سیدی کے لیے کوئی کھانا بنائے، تو اس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے بہترین بنا کے دوں۔ یہ چیز رب کو پسند آتی ہے کہ خود کھایا تو اتنا زیادہ خیال نہیں کیا، جس سے پیار کا دعویٰ ہے اس کے لیے بنایا تو بڑے دیکھ بھال کر کے یہ سب سے اعلیٰ چیز ڈالو، اس میں یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو، یہ چیز ہے۔ اور اگر یہ الٹا ہو جائے کہ جی ہم نے کھانا ہے لہٰذا سب کچھ ڈالو، وہاں آفس بھیجنا ہے ادھر ادھر سے اٹھا کے کچھ بھی بھجوا دو، وہ پھر جو ہے انسان کے کسی کام نہیں آئے گی بات۔ یہ عمل کام آئے گا جو محبت سے کیا گیا تھا۔ Amra TV, the place to connect with God.